آج حرم شریف کی سرزمین مکمل سہولیات سے آراستہ ہے. صفا مروہ کے دوران صحیح کرنے کے لیے بہترین پتھر ہے, اے سی لگا ہوا ہے, پانی کی بوتل حاجی کی بغل میں ہے. لیکن آج بھی جب صفا مروہ پر صحیح کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا, اے حاجی مجھے تیری عبادت سے غرض نہیں ہے, مجھے تیرے عمرے اور حج سے بھی غرض نہیں ہے. تیری عبادت کو, تیرے عمرے کو, تیرے حج کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کی اس ادا کو نہیں دہرائے گا. وہ ادا کیا تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا صلاۃ والسلام چھوٹے سے بچے ہیں, اور قرآن نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ, کہ ابراہیم کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ کہ جہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں. زندگی کے آثار نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر زندہ رہنا دشوار ہے, لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو باقی ساری باتیں پیچھے رہ گئی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ پچھلی عمر یہ بیٹا ملا تھا. حضرت ابراہیم کی عمر 80 سال سے زائد تھی جب آپ کو یہ بیٹا اسماعیل عطا کیا گیا. پچھلی عمر کا بیٹا. کیسے کیسے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ لاڈ لگاتے ہیں, لیکن جب حضرت ابراہیم واپس لوٹے تو فرمایا ابراہیم جا اپنے بیٹے سے مل, اور مل کے اس کو اور اپنی زوجہ کو ایسی بستی میں چھوڑا کہ جہاں پر نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اللہ کا حکم آیا, سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا, بیٹے کو اور بیوی کو وہ صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں وہاں پر چھوڑ کر واپس پلٹ آئے. حضرت اسماعیل پیاس سے بل کے, جب پیاس حد سے زیادہ ہوئی تو ماں کی ممتا سے دیکھا نہ گیا. آپ صفا سے لے کر مروہ تک آئی پانی کی تلاش میں, مروہ سے پھر صفا, صفا سے پھر مروہ, یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے. اور اسی اسنا میں حضرت اسماعیل نے ایڑی ماری اور زمزم کا کنواں جاری ہو گیا. لیکن جو بات کر رہا تھا اسی کی طرف واپس لوٹوں گا کہ آج نہ ایسی ضرورت ہے نہ ایسا واقعہ ہے. حاجی کا بچہ اس کی انگلی کے ساتھ ہوتا ہے, وہ پیاسا بھی نہیں ہے, بغل میں پانی ہے, لیکن صفا مروہ کی صحیح کے دوران جب سبز لائٹیں آتی ہیں تو سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ کیا ادا ہے, کیوں بھاگ رہے ہو, کیا کوئی ایسی ایمرجنسی آن پڑی ہے؟ کہا نہیں, ہمیں بزرگوں نے اور علماء نے بتایا ہے کہ یہ صحیح کے آداب ہیں کہ جہاں پر دوڑنے کا کہا جائے وہاں پر دوڑنا ہے. بھائی یہ دوڑا کیوں جا رہا ہے؟ اسلام مہذب دین ہے, اور مہذب بھی اتنا کہ آپ فقہ کی کتابیں پڑھیے تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں بھاگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ جماعت سے لیٹ ہو گئے ہیں, آپ وضو خانے سے آ رہے ہیں اور رکعت مس ہو رہی ہے تو آپ بھاگے نہیں, یہ مسجد کے آداب میں یہ چیز شامل ہے. تو ایک ڈڈی والا کی مسجد کجا اور ایک تمام مساجد کی سردار وہ مسجد الحرام, جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. اب نمازی ڈڈی والا کی مسجد سے اٹھ کر مسجد الحرام میں آ گیا, مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے آیا, نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا. اور حاجی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ڈڈی والا کی مسجد کا اتنا ادب ہے تو اللہ کے گھر کا, ان مسجدوں کے سردار مسجد کا ادب اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو اس نے کہا یہاں پر تو اور ادب سے چلنا ہے. اسی اسلام میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا
کہ حاجی اب عمرہ کر رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، طواف کعبہ کے دوران ذرا اکڑ کر چل، مالک تیری بارگاہ میں غرور و تکبر تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، مسجد ہے، مسجدوں کی سردار مسجد ہے، یہاں پر اکڑ کے کیوں چلنا ہے؟ کہا اس لیے اکڑ کے چلنا ہے کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ جب اسلام نیا نیا آیا تو مسلمان کمزور تھے، نحیف تھے، کفار مسلمان جب طواف کعبہ کرتے تھے تو کفار بیٹھ کر ٹھٹھا اور مذاق کیا کرتے تھے کہ دیکھو ان کی حالت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب طواف کرتے ہوئے ذرا ڈھیلے انداز سے طواف نہیں کرنا بلکہ اکڑ کر چلو، تاکہ ان کفار پر تمہارا روب و دبدبہ قائم ہو۔ لہذا آج بھی وہی ادا دہرائی جائے گی، تب آپ کا طواف کعبہ ادا ہوگا۔ میں نے عرض کی یہ تو مختصراً ذکر کیا، وگرنہ عمرہ ہو، حج ہو، وہاں پر کی جانے والی تمام عبادتیں اگر ان کو خلاصتاً بیان کیا جائے تو وہ عبادتیں صرف وہی ہیں جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں۔ لہذا آج ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں تقلید کرتے ہو، آپ کیوں مرید ہوتے ہو، آپ کیوں کسی کی پیروی کرتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو عبادت بھی وہ قبول کی ہے جس میں اس کی پیاروں کی ادائیں شامل ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہوا، علامہ صاحب آپ کے سامنے موجود تھے، آپ ان کے سامنے آئے اور آپ نے کہا 100 رکعت نماز ظہر، تو انہوں نے آپ کا بازو پکڑا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے 100 رکعت تو نہیں ہوتی، ظہر کی رکعتیں تو 4 ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مولوی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے، نماز اللہ کی ہے، پڑھ میں رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ پڑھوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ تو علامہ صاحب آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ کے بندے وہ عبادت بھی اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے جس میں اس کی حبیب کی ادا شامل نہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اگر آپ 100 بھی پڑھیں گے تو ان میں سے صرف 4 ادا ہوں گی، باقی نوافل کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے جس میں اس کے پیاروں کی ادائیں شامل نہیں۔